الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ قصص آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، فرمایا کہ تحقیق ہم نے ان کے لیے ملا لیا ہے بات کو، یعنی نصیحت کی بات کو، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا کہ جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہو۔ فرمایا کہ جب کتاب نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام والے معجزات کیوں نہیں ملے؟ اگر آپ کو بھی عصا کا معجزہ ملتا، ید بیضاء کا معجزہ ملتا، یا وہ احکامات ملتے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزات دیے تھے تو تب تم لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور تم نے تو یہ کہا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہدایت کو نہیں پا سکتے۔ اسی سلسلے کو جاری فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، فرمایا کہ اور پھر ہم نے ان کے لیے نصیحت کی بات کو ملا دیا تاکہ یہ لوگ کیا کر لیں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی نصیحت کی باتیں نازل فرمائی تھی، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں اللہ نے نصیحت کی باتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ آگے اہل کتاب کا اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، فرمایا کہ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، فرمایا انہوں نے ایمان لایا۔ دیکھیں جو اہل کتاب تھے بہت زیادہ لوگوں نے تو ایمان نہیں لایا، لیکن کچھ لوگوں نے ایمان لایا ہے اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے کچھ بڑے بڑے لوگوں نے ایمان لایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور ان کے اجر کا بیان بھی آگے آ رہا ہے۔ جس طرح کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر یہود کے بہت بڑے عالم جو تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے عالم تھے لیکن ایمان لے آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی مذہب اختیار تھا، ان کا عیسائی مذہب تھا، لیکن انہوں نے ایمان لایا۔ نجاشی جو بادشاہ تھا وہ عیسائی مذہب رکھتا تھا لیکن ایمان لایا۔ اسی طرح حبشہ سے بہت سارے لوگ آئے جو اہل کتاب تھے، تقریباً 20 تک کی تعداد آتی ہے کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ایمان لایا۔ ابو جہل نے بڑا اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ لوگ آئے، ایک بار سنا دیکھا اور ایمان لے آئے۔ ہاں جی، ایسے ہی مطلب اتنے جلدی انہوں نے ایمان لے آئے ہیں یہ۔ جب ان لوگوں نے آ کر قرآن کو سنا تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو وہی کتاب ہے جس کا ذکر تورات کے اندر ہے، انجیل کے اندر ہے، اور انہوں نے ایمان لایا۔ بہرحال نجاشی جو تھا نا، ان کو تو صحابہ نے دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں نصیب ہوا ان کو، لیکن ایمان انہوں نے لایا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، فرمایا کہ جب ان لوگوں پر یہ جو اہل کتاب ہیں، جب ان پر ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ایمان لایا ہے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ بات جو نازل ہوئی ہے یہ حق بات نازل ہوئی ہے، سچ بات نازل ہوئی ہے، اور ہم نے اس پر ایمان لایا ہے۔ اور فرمایا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، فرمایا یہ تو اس سے پہلے ہی ہم اس بات کے کیا ہیں؟ فرمانبردار ہیں، تابعدار ہیں۔ یعنی پہلے جو شریعت تھی اس کے بھی تابعدار تھے، اور اب جو شریعت آ گئی ہے تو اس شریعت کی بھی ہم کیا ہو گئے ہیں؟ تابعدار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ پہلے مذہب پر تھے وہ بھی اجر، اور اب ان نے اس مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب پر آ گئے ہیں، فرمایا ان کو اللہ کیا فرمائیں گے؟ ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، بما صبروا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے صبر کیا ہے۔
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے ساتھ ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے، ان کی نیکیوں کے ساتھ ان کی برائیوں کو مٹا دیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو اپنی نیکیوں کے ساتھ برائیوں کو مٹاتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ جب تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو پھر اس کو نیکی کے ساتھ اس کو دور کر۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا کہ جو نیکیاں ہیں نا یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو مسلمان کا کام کیا ہے کہ اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد پھر نیکی کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کو مٹا دے اور نیکی کو اس کی جگہ پر لے آئے۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کو عرض کی نا کہ ابو جہل ان کو تانے دینے لگا کہ آئے اور ایمان قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، فرمایا کہ جب یہ لغو باتیں سنتے ہیں نا، فضول باتیں جو لوگ کرتے ہیں، جس طرح ابو جہل کر رہا تھا، ایسی باتیں جب سنتے ہیں تو اس سے یہ اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور یہ کہتے ہیں ہمارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اور یہ کہتے ہیں تم پر سلام ہو اور ہم جاہلوں کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، جاہلوں کے ساتھ ہم الجھتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ جو سلام ہے نا، ایک تو سلام ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات والا سلام ہوتا ہے جو ہمیں حکم السلام علیکم کہتے ہیں، دوسرا جواب دے اور اس سے زیادہ بہتر جواب دینا چاہیے جواب دینے والے کو۔ ایک ہوتا ہے سلام متارکت، مطلب کہ دوسرے سے جدائی والا سلام۔ ایک بندہ جب آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کیا، بس ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا بس ٹھیک ہے بھائی، تو ماننے والا نہیں ہے، تیری اپنی مرضی، ہاں، ایک یہ سلام ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ سلام مراد ہے، یہاں پر کون سا سلام مراد ہے؟ سلام متارکت، کہ بھائی ہماری جان چھوڑو، ہم تم سے الجھنے والے نہیں ہیں، بس تمہیں سمجھ نہیں آتی بات، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اور آگے نا یہ لوگ جب ایمان نہیں لاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ان کی فکر ہوتی تھی، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے کھولنے کی آواز آتی ہے، اس طرح آپ ان لوگوں کا غم ہوتا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو گلا دیں گے، ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو بہت سارے لوگ جب اسلام کے بغیر مرتے تھے نا تو نبی علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہدایت جس کو اللہ چاہے گا اس کو اللہ ہدایت دے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور فرمایا کہ وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو طالب، نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی۔ خدمت آپ چیک کریں کہ بھئی 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام ان کی گود میں گئے، کفالت میں گئے، اور نبوت کے 10 سال ان کی زندگی رہی ہے، نبوت کے 10 سال، نبوت ملنے کے بھی 10 سال بعد تک یہ زندہ رہے ہیں۔ تو تقریباً کوئی 38-40 سال کا عرصہ ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کا ملا ہے، اور نبوت کے بعد بھی 10 سال ملے ہیں، لیکن ایمان نہیں لایا، تو اور مشقت کس طرح برداشت کی۔ دیکھیں شاہ ابی طالب کے اندر جب مسلمانوں کو قید کیا گیا تھا نا، اب سارا آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے اس وقت چمڑے بھی کھائے، پتے بھی کھائے، تمام ہر معاشی بائیکاٹ کیا تھا۔ 3 سال تک شاہ ابی طالب میں مسلمان وہاں پر بند رہے ہیں۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ کی وجہ سے وہاں پر 3 سال وہاں پر بھی یہ ساتھ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور نبی علیہ السلام جب آخری وقت تھا ان کا نا، تو پاس چلے گئے کہ چچا جان آپ یہ گواہی دے دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ یہ گواہی دے دیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہاں میں یہ گواہی نہیں دے سکتا، ہاں میں اپنے باپ دادا کے دین پر مروں گا۔ اور یہاں تک بھی الفاظ آتے ہیں کہ یہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے آپ کا دین سچا ہے، لیکن میں اب نہ لوگ یہ کہیں گے کہ قریش کا سردار موت کے ڈر سے جو ہے نا اپنا مذہب بدل دیا ہے اس نے۔ اخترت النار علی العار، فرمایا کہ میں آگ، یہ جو ایمان نہیں قبول کرتا اس کی وجہ سے جو آگ آئے گی میرے اوپر وہ تو مجھے قبول ہے، لیکن مجھے عار قبول نہیں ہے۔
تو اسی حالت میں چلے گئے جب یہ سارے دکھ نبی علیہ السلام کو تھے نا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.